السلام علیکم دوستوں، میرا نام کائنات سرفراز ہے اور میں لوگوں کی بھیجی گئی ہارر سٹوری کو نریٹ کرتی ہوں۔ آپ بھی مجھ سے اپنی ہارر سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام کنزا ہے اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میری عمر 17 سال تھی اور میرے بھائیوں کی عمر 10 اور 8 سال تھی۔ میں آپ کو جو کہانی آج سنانے جا رہی ہوں وہ کوئی فرضی واقعہ نہیں، یہ سب میرے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا اور آج تک میں اس گھر کے بارے میں سوچ کر کانپ جاتی ہوں۔ ہم نئے گھر بدل کر ابھی آئے تھے۔ ابو کی سرکاری نوکری تھی، اس لیے شہر بدلنا ہمارے لیے نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بار کچھ الگ تھا۔ گھر دیکھنے میں بہت صاف ستھرا تھا، مگر اندر قدم رکھتے ہی ایک بے وجہ سی ٹھنڈک لگی تھی۔ دیواروں پر ہلکی نمی، کمرے میں تھوڑی دمک زدہ اور سب سے زیادہ ایک عجیب سی خاموشی۔ امی نے ہلکے سے کہا، پتہ نہیں کیوں اس گھر میں داخل ہوتے ہی سینے پر بوجھ سا محسوس ہو رہا ہے۔ ہم سب نے ان کی بات پر اتنا غور نہیں کیا، لیکن جلد ہی ہمیں احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کے تقریباً 1 یا 2 بجے کے قریب سائم اچانک چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ آپی کوئی میری بستر کے پاس کھڑا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ سمد نے بھی کہا، الماری کے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے الماری کھولی، وہ بالکل خالی تھی، لیکن اندر ٹھنڈی ہوا گھوم رہی تھی، جیسے کوئی ابھی وہاں سے نکلا ہو۔ اس رات ہم تینوں ایک ہی کمرے میں سوئے۔ دوسری رات ٹھیک 2 بجے کے قریب نیچے سے کسی چیز کے زور سے گرنے کی آواز آئی۔ امی اور میں نیچے بھاگے۔ ڈرائنگ روم کا حال دیکھ کر ہمارے قدم رک گئے۔ صوفہ الٹا پڑا تھا، ٹیبل کا شیشہ ٹوٹ کر پھیل گیا تھا۔ امی گھبرا کر بولی، یہ کس نے کیا ہے؟ بچے تو اوپر ہیں۔ اچانک ہمیں سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی بہت تیز قدموں سے اوپر بھاگا ہو۔ ہم بھی اوپر کی طرف بھاگے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دم سے اچانک دروازے سے کسی چیز کے ٹکرانے کی زوردار آواز آئی۔ امی نے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا تو کوئی بلی تھی جو روشن دان سے کود کر باہر جا چکی تھی۔ ہم نے چین کی سانس لی اور سونے کو اوپر چلے گئے، لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر اگلی رات میری آنکھ کھلتی ہے۔ مجھے بہت شدید پیاس لگ رہی تھی۔ میں اس رات پانی لینے کچن گئی۔ لائٹ بند تھی، صرف فریج کی ہلکی سی روشنی تھی جو میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پانی کی بوتل پکڑی، میرے پیچھے آہستہ چلنے کی آواز آئی۔ دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن اگلے ہی لمحے فرش پر ایک لمبا کالا سا سایہ میرے پیروں کے پاس سے گزرا، ایسا جیسے کسی کا عکس دیوار پر پھسل کر غائب ہو گیا ہو۔ میں چیخ مارنے ہی والی تھی کہ وہ سایہ لمحے میں گم ہو گیا، لیکن ڈر کے مارے میں نے امی کو آواز لگائی۔ امی بھاگی آئیں، لیکن ان کے آتے ہی سب معمول پر تھا۔ لیکن یہ چیزیں یہی نہیں رکیں۔ اگلے ہی دن سائم کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ سائم میرا بھائی جو کہ 8 سال کا تھا، چند ہی دن میں بیمار سا ہو گیا۔ وہ سو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے آہستہ سے کہا، آپی وہ روز رات کو آتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، صرف 2 کالی کھوکھلی سی سرخ ہوتی ہیں۔ سائم مسلسل تھکا ہوا ڈرا سا رہنے لگا۔ ایک رات وہ بہت مشکل سے سویا، میں بھی اس کے ساتھ زمین پر گدا ڈال کر لیٹ گئی۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے مجھے سائم کی بہت ہلکی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے ہلکی سی گلی کی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، سائم کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا، آپی کوئی میرے پاؤں کو ٹچ کر رہا تھا، بہت ہلکے سے، جیسے انگلی سے ہلکے سے ٹیپ ٹیپ۔ میں سمجھ گئی کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا ہوگا، لیکن جب میں نے اس کے پاؤں چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا پاؤں پہلے ہی تھوڑا سا اوپر ہوا تھا، جیسے کسی نے ابھی پکڑا ہو۔ یہ دیکھ کر میں سن رہ گئی۔ میں نے اسی وقت اپنے موبائل کی فلیش آن کر کے پورے کمرے میں دیکھا۔ کمرہ پورا خالی تھا، بالکل خاموشی تھی۔ بس ایک بات عجیب تھی کہ بستر کے نیچے والی چادر تھوڑی سی ہلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے وہاں سے کھینچی ہو۔
میں نے بہت ہلکی سی آواز میں کہا، سائم سو جاؤ، میں ہوں۔ لیکن اندھیرے میں بیٹھی مجھے ایک بات بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں کوئی سانس لے رہا تھا، بہت ہلکی، بہت لمبی، انسان جیسی نہیں۔ اگلی رات امی نے سائم کو اپنے کمرے میں سلایا۔ میں نیچے پانی لینے گئی۔ واپس پر جیسے ہی میں نے سائم کے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا، دروازہ ہلکا سا میری گرفت کے اندر سے پیچھے کی طرف کھسکا، جیسے اندر سے کسی نے انگلی سے دھکا دیا ہو۔ میں ڈر گئی، لیکن میں نے سمجھا شاید ہوا کی وجہ سے ہوا ہو۔ مگر جب میں نے دوسرا ہاتھ بھی دروازے پر رکھا، مجھے اپنی انگلی کے نیچے ٹھنڈا سا دباؤ محسوس ہوا، بالکل ویسا احساس جیسے کوئی انسان ہلکا سا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو۔ میں ڈرتے ہوئے امی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور اسی رات سے گھر کے ماحول میں ایک موجودگی سی محسوس ہونے لگی، جیسے ہم اکیلے نہیں تھے، ہمارے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اگلے ہی دن ہم نے ابو سے ان سب واقعات کا ذکر کیا۔ ابو نے فوراً ایک بزرگ عالم کو بلایا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے، دروازے پر رک گئے۔ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، یہ گھر خالی نہیں ہے، اس میں ایک پرانی بدرو بسی ہوئی ہے جو انسانوں سے نفرت کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کسی عورت کی بدرو ہے جو یہاں پھنسی ہوئی ہے۔ عالم صاحب نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آواز گونجی، گھر میں ایک دم طوفان برپا ہو گیا۔ دروازے زور زور سے بجنے لگے، اوپر والی منزل سے کسی عورت کے بھاگنے کی آواز آنے لگی، اور پھر ایک دل دہلا دینے والی عورت کی چیخ۔ اس رات بدرو نے جیسے آخری وار کیا ہو۔ مجھے آج بھی وہ رات اچھے سے یاد ہے کہ وہ بزرگ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کی تلاوت کے ساتھ ایک عورت کی چیخ کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ پھر اس کے بعد پورا گھر لہرا، اور پھر مکمل خاموشی۔ عالم صاحب نے کہا، بدرو کمزور ہو گئی ہے، آپ لوگ آج ہی یہ گھر چھوڑ دیں۔ ہم رات کے اسی وقت گھر چھوڑ کر نانی کے گھر شفٹ ہو گئے، اور جو گھر کا سامان تھا وہ اگلے ہی دن کے اجالے میں نانی کے گھر شفٹ کروا دیا، اور اس کے بعد اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ لوگ آج بھی اس گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رات کو وہاں ابھی بھی ایک عورت کی چیخ سنائی دیتی ہے۔ اب ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہاں مکمل سکون ہے، پر میں ابھی بھی جب کبھی رات کو اچانک جاگتی ہوں تو لگتا ہے جیسے وہ سایہ پھر میرے کمرے میں کھڑا ہو۔ میں اس واقعے کے بعد بہت خوف زدہ ہوں۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کیجیے گا۔ میں انتظار کروں گی کہ یہ کہانی کب اپلوڈ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ کنزا کہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں۔ اور لوگوں، میں یوٹیوب پہ نہیں ہوں تو مجھے آپ لوگوں کے پیار، محبت اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، تو چینل کو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔